السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک افسانہ پڑھنے والے ہیں سائمہ اکرم چودھری کا، جس کا نام ہے ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، اور یہ کافی کیوٹ ناول ہے۔ کیوٹ تو نہیں ہے، کافی ایموشنل ہے، انٹینس ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا، اگر کیا ہوا ہے تو لائک کر دیں۔ چلے جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ خوبصورت، تعلیم یافتہ، برسر روزگار، کوٹھی کار کا دل دادا، بزنس کا شوقین، سیاحت کا رسیا، ہر ایک سے پیار کرنے والا، طبیعت میں لچک، تمام صوبائی زبانیں جانتا ہو، بیواؤں اور مطلقاؤں سے بھی رابطہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ان کا بزنس دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو پہلی، دوسری اور تیسری شادی کرنے والی خواتین بھی رجوع کر سکتی ہیں، مگر تصویر اور جوابی لفافے کا آنا ضروری ہے۔ ماہا نے ضرورت رشتہ کا اشتہار جوش و خروش سے پڑھتے ہوئے کاشان ولا کے وسیع و عریض ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی 5 لڑکیوں پر نظر ڈالی جن کا انہماک قابل دی تھا۔ اس نے پڑھنے کا سلسلہ عارضی طور پر موقوف کر کے ان کے تجسس کو مزید ہوا دی۔ کیا تکلیف ہے؟ آگے پڑھو مرو، سانس بعد میں لے لینا۔ این کلائمیکس پہ ماہا کی بریک پورے گروپ کو سخت ناگوار گزری، اور وہ تو باقاعدہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس نیچے آ بیٹھی۔ تجسس کی فراوانی اس کے چہرے کو مزید مضحکہ خیز بنا رہی تھی۔ بھئی شارٹ بریک۔ ماہا نے پاس تپائی سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالنے کا تکلف کرنا مناسب نہ سمجھا اور ویسے ہی منہ لگا لیا۔ بکواس مت کرو شارٹ بریک کی بچی، کہیں تیری زندگی میرے ہاتھوں شارٹ نہ ہو جائے۔ ہمنا نے دھمکی دی۔ اچھا، زیادہ امریکہ مت بنو، ایمل کانسی نہیں ہو جسے تم دن دہاڑے اٹھا کر لے جاؤ۔ ہاں تو آگے لکھا ہے۔ ماہا نے جگ اطمینان سے تپائی پہ رکھ کر ہمنا کے دوپٹے سے منہ صاف کیا، جس کا فی الحال اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور پھر مزید گویا ہوئی۔ ہاں، اس اشتہار کے آگے لکھا ہے کہ نوٹ، لڑکا اپنی ساری تنخواہ اپنی اماں کو دینے کا عادی ہے۔ کیا؟ سب کی اجتماعی چیخ ٹی وی لاؤنج میں گونجی۔ ماہا نے بے سخت اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے۔ ہائے ہائے، کمبخت نے تو میرے خوابوں کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ کر ڈالا، تیرا ککھ نہ رہے۔ عربا نے مایوسی سے اپنا سر پاس بیٹھی ہمنا کے کندھوں سے ٹکا کر بلند آواز میں کوسنے میں پہل کی۔ پرے ہو کر مرو، ہمنا نے اسے دھکیلا۔ میں تو اس کمبخت کے ساتھ خوابوں اور خیالوں میں پیرس کے خوبصورت ایئرپورٹ پہ اترنے والی تھی۔ بڑایا سیاحت کا رسیا، منحوس۔ ہائے لڑکیوں، میرا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ میں تو اپنے خیالی پیکر آئیڈیل کو زمین پر پا کر خوشی سے بے حال تھی، مگر وہ گیدڑ اپنی ساری تنخواہ اپنی اماں کو تھما دے تو میں نے اس کنگلے آئیڈیل کو چاٹنا ہے کیا؟ اف، میرا اب کیا بنے گا؟ نیاب نے اپنے دوپٹے کا پلو مصنوعی آنسوؤں کی فراوانی سے نچوڑنا شروع کر دیا، جبکہ ان سب کے مشترکہ آوزاری سے بے نیاز ماہا اب لیموں کا ٹکڑا زور زور سے اپنے ہاتھ پہ رگڑتے ہوئے بیوٹی ٹپ میں مصروف ہو گئی تھی۔ پلک اس اخبار میں شائع ہوا یہ؟ ہمنا کو حقیقی صدمہ پہنچا تھا۔ بھئی میں نے کب کہا کہ اخبار میں شائع ہوا ہے؟ ماہا کا شرارتی انداز میں مکرنا ان سب کو چونکا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ سب کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ ماہا کا اطمینان قابل دی تھا۔ پاگل لڑکیوں، یہ تو طنز و مزاح کی کتاب کا اقتباس تھا۔ شان بے نیازی سے اطلاع دی گئی۔ دیکھو، بدتمیزی نہیں، اسے رکھتے ہوئے سختی سے کہہ رہی تھی، لیکن کشنز میزائل بن کر اس پہ برس پڑے تھے۔ السلام علیکم۔ ٹی وی لاؤنج داخل ہوتے ہی اسامہ اور فیضان نے دلچسپی سے کمرے کا منظر دیکھا، جہاں ان کا پرتپاک انداز میں کیا گیا سلام صرف دیواروں نے سنا تھا۔ 4 عدد لڑکیاں آنکھوں میں بھرے غصیلے شرارے اور چڑی ہوئی تیوریوں سے پانچوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ شاباش شاباش، اور مارو۔ اور وہ باہر گیٹ سے خان بابا کا ڈنڈا لے آؤ، ہمنا ذرا زور سے مارو۔ اسامہ نے انتہائی گرم جوشی اور بشاش انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ چلتے ہاتھ رک گئے، سب کی باجمات سر گھومے۔ اگلی لمحے وہ کلا گئیں۔ عروا نے لپک کر اپنا دوپٹہ صوفے سے اٹھایا۔ ہمنا نے کسی آ کر کشن انتہائی عزت و احترام کے ساتھ صوفے پہ رکھ دیا۔ ساتھ ہی کڑے تیوروں سے اسامہ کو دیکھنے کا عمل جاری تھا، جو کسی اجنبی کو سیدھا ٹی وی لاؤنج میں لے آیا تھا، اور اوپر سے کمرے کا حلیہ انہیں شرمندہ کرنے کو کافی تھا۔ ماہا کی مونگ پھلی کے چھلکے، نایاب کے چلغوزوں کا سیلاب، ہمنا کی کتابیں اور عروا کی کیسٹ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بکھلاہٹ میں چیزیں سمیٹنے کی بجائے مزید پھیلا رہی تھیں۔ تنگ آ کر پانچوں ہاتھ مسلتی ہوئی زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اسامہ کے ساتھ پولیس کے فل یونیفارم میں ملبوس مردانہ وجاہت کا پیکر، خمار آلود مسکراہٹ، بولتی آنکھیں بڑی دلچسپی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ لائٹ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس اسامہ ان سب کو دیکھ کر باقاعدہ کی آواز نکال کر مایوسی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم تو اپنی بند کرو،
ماہا نے چڑھ کر کہا۔ بیٹھیے فیضان بھائی، ہمارے کاشان پیلس میں مہمانوں کو بٹھانے کی روایت نہیں، اس کا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا۔ اسامہ جب ذلیل کرنے پہ آتا تو بقول عروا کے بڑے بڑوں کو شرمندہ کر دیتا تھا۔ میں تو تھک گئی ہوں شرمندہ ہو کر۔ ہمنا کی سادگی سے کیے گئے اعتراف نے فیضان شاہ کی مسکراہٹ گہری کر دی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ بے وقت مداخلت ہو گئی ہے۔ لگتا ہے ہم نے ڈسٹرب کر دیا آپ کو۔ نوارد کے دل کھینچ لینے والے شاندار لب و لہجے پر پانچوں کے سر بے اختیار نفی میں ہل گئے۔ لگتا ہے کہ اشتہار والا آ گیا۔ عروا نے سرگوشی کی۔ ذرا پوچھو یہ اپنی تنخواہ اماں کو دیتا ہے؟ نایاب نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ بیٹھیے فیضان بھائی۔ اسامہ گہری سانس چھوڑتے ہوئے تساہل سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ پانچوں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کے رہ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسامہ فل بےعزتی کی موڈ میں ہے۔ وہ اپنے اس فرسٹ کزن کے خاصی مزاج شناس تھیں، اس کی ایک جنبش کے مطالب معنی سے آشنا، جبکہ نوارد بڑے اسٹائلش انداز میں صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ابھی تک دل فریب انداز میں مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا۔ یہ کیا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ عروا نے آخر نہایت متجسسانہ انداز میں پوچھ ہی لیا۔ جی ہاں الحمدللہ، کیا کوئی اعتراض ہے؟ اسامہ نے طنزیہ انداز میں انجان بن کر پوچھا۔ شرم کرو، جس گھر میں پوری 5 عدد جوان جہاں لڑکیاں ہوں اور مہمان کو چائے پانی کا نہ پوچھنا ان کی بد اخلاقی اور پھوڑ پن کی واضح مثال ہے۔ بکواس مت کرو گدھے، کچھ منہ سے پھوٹو بھی۔ غصے کی تیز ماہا نے مہمان کا لحاظ کرنے کا ارادہ موقوف کیا اور اپنے ماموں ذات پہ کشن سے حملہ کر دیا۔ فیضی بھائی، پولیس کی زبان میں سرکت کی تعریف کیا ہوگی؟ اسامہ نے معصومیت سے پوچھا۔ بھائی ہماری زبان میں تو اسے اقدام قتل کی کوشش بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آنے والے کا شوخی سے لبریز لہجہ اور شرارتی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ بھی اسامہ سے ہرگز کم نہیں۔ خیر کنیزوں اور نوکرانیوں، اندر جا کر اطلاع دو کہ کاشان پیلس کی اکلوتی دلہن بھابھی کے سب سے چھوٹے راج دلارے بھیا فیضان شاہ اپنا قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ کیا آپ فیضان بھائی ہیں؟ ریلی؟ آپ بھابھی کی شادی پہ کیوں نہیں آئے؟ پانچوں نے یکے بعد دیگرے سوالوں کی بھرمار کر دی تو وہ حقیقتاً بوکھلا گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کے دنوں میں ایک کورس کے سلسلے میں یہ بینکاک میں تھے، دوسری بات یہ واقعی بھابھی کے سگے بھائی ہیں، اور تیسری بات کہ میں انہیں لے کر فرار ہو رہا ہوں۔ خبردار ہمارا پیچھا نہ کیا جائے۔ اسامہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ وہ سب ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ ویری ڈیشنگ، اسمارٹ بندہ ہے، ماہا نے کھلے دل سے سراہا۔ اسامہ انہیں سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں تو وہاں بھی آرام سے تھا، انہوں نے سادگی سے کہا۔ ارے چھوڑے فیضی بھیا، ان چڑیلوں نے آپ کے کان بغیر روسٹ کیے کھا لینے تھے۔ اسامہ نے ڈرایا تو وہ بیڈ پہ پڑے تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے۔ ویسے آپ نے اچھا کیا، سرکاری رہائش گاہ میں رہنے کی بجائے یہاں گئے۔ یہاں آپ کو خاموشی تو نہیں ملے گی، البتہ خلوص اور محبت کی فراوانی ہوگی۔ پرخلوص انداز میں بولتا اسامہ فیضان کو پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ وہ زرمین آپی کے بہت اصرار پر یہاں شفٹ ہونے پہ راضی ہوئے تھے، اوپر سے آغا جان اور بی جان کی مخلص اور شفقت بھری دعوت کو رد کرنا بھی کہاں آسان تھا۔ آپ کے ساتھ اس کمرے میں ولید ہوگا، انتہائی بے ضرر سا، شرارتی اور مخلص سا بندہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کر کے آج کل سیاست کے بکھیروں میں الجھا ہوا ہے۔ ویسے زیادہ تر وہ احتشام چچا کے ساتھ گاؤں میں ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ کاشان پیلس میں کتنے لوگ مقیم ہیں؟ اصل میں زرمین آپی کی شادی اتنی اچانک ہوئی کہ مجھے نہ تو پہلے اور نہ ہی بعد میں آنے کا موقع ملا، انہوں نے شرمندگی سے اعتراف کیا۔ نیور مائنڈ، یہاں ہمارے دادا جی یعنی آغا جی اور بی اماں کے ماشاءاللہ 5 بیٹے اور 1 بیٹی کی فیملی پوری اعلی اولاد کے ساتھ مقیم ہے۔ سب سے بڑے میرے والد محترم رحمان شاہ ہیں۔ ہم 2 بھائی کاشان لالا اور میں یعنی اسامہ، اور 2 بہنیں ہمنا اور یمنا ہیں۔ کاشان لالا کا تو پتہ ہے نا، آپ کے بہنوئی ہیں، اور میں آپ کی آپی کا دیور۔ اسامہ نے شرارت کی تو وہ بے ساختہ جھینک گئے۔ خیر ہمنا یمنا یہاں ٹی وی لاؤنج میں تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے فوراً سر ہلا دیا، حالانکہ پانچوں کی شکلیں گڈمڈ ہو گئی تھیں۔ دوسرے نمبر پہ نعمان چچا ہیں، ان کی 2 بیٹیاں عروا اور نایاب اور بیٹا دلال ہے، جبکہ ارسلان چچا کے صرف 2 بیٹے ولید اور جازم ہیں۔ عدنان چچا کے 2 جڑواں بیٹے شازل اور عدن ہیں، اور سب سے چھوٹے احتشام چچا کی صرف 1 صاحبزادی رتابہ ہیں، اور پھپھو انکل کی ڈیتھ کے بعد یہیں مقیم ہیں۔ ان کی صرف 1 بیٹی ماہا ہے، جسے وہ سر پکڑ کر مار رہی تھیں کشنز کے ساتھ۔ اسامہ نے انہیں یاد دلایا۔ نازک سے سراپے والی شرارتی سی لڑکی کا سراپا ان کی یاداشت میں محفوظ تھا۔ باقی ہمارے کاشان پیلس میں چونکہ لالا سب سے بڑے بھائی تھے، اسی لیے ان کی شادی آؤٹ آف فیملی کرنا پڑی، جبکہ باقی چھوٹی عوام ابھی پڑھائی اور روزگار کے دھندوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ اسامہ نے 5 خاندانوں کا تعارف 5 منٹ میں کروا کے آرام سے ٹانگیں ٹیبل پہ پھیلا لی۔ بھئی میرے بارے میں تو تم اچھا خاصا جانتے ہوگے،
پھر بھی ہم لوگ 3 بھائی اور ایک بہن ہیں، ایک ماں جی پر مشتمل مختصر سی فیملی ہے۔ سب سے بڑے شعیب بھائی اٹامک انرجی ڈی جی خان میں 18ویں گریڈ کے آفیسر ہیں۔ بھابھی اور ان کے 3 بچے وہیں ماں جی کے ساتھ ہیں۔ پھر زرمین آپی جو پچھلے سال شادی کے بعد یہاں آپ کے گھر میں ہیں، اور ان کے بعد زہیب بھائی آرمی میں ڈاکٹر ہیں اور آج کل ایبٹ آباد میں ہیں۔ اس کے بعد میں نلائی جو سول سروس کے ذریعے پولیس کے محکمے میں آج کل تمہارے ضلع کا ایس پی ہوں، اور سرکاری رہائش کا اور پروٹوکول چھوڑ کر یہاں کاشان ولا میں مقیم ہوں۔ ویسے سنا ہے کہ آپ کا سروس ریکارڈ خاصا شاندار ہے؟ اسامہ نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ انہیں کاشان ولا آئے 2 ماہ کا قلیل عرصہ گزرا تھا اور اب تو وہ گھر کا فرد بن چکے تھے، لیکن ان 2 ماہ میں مختلف پولیس اسٹیشنز کے دورے، ریکارڈز کی چیکنگ نے انہیں خاصا مصروف کیے رکھا۔ اس عرصے میں پھر بھی وہ کافی کچھ جان چکے تھے کہ ہر وقت دانتوں سے انگلیوں کے ناخن کترنے والی عروہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں MBA، جبکہ ہر وقت مختلف شاعری کی کتابوں میں سر گھسانے والی ہمنا MA اردو فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، کچن میں مختلف تجربات کرنے والی ماہا BSc ہوم اکنامکس اور ہر وقت حساب کتاب کرنے والی نایاب MSc میتھس کی اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ یمنا مقامی کالج میں 3rd ایئر میں تھی اور لڑکا پارٹی میں اسامہ MBA کر کے UBL میں انٹرنشپ کر رہا تھا، جبکہ طلال PhD اور جاذب انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا۔ سب سے دلچسپ عدنان چچا کے جڑواں بیٹے شاذل اور عدن تھے، جو موسیقی کی دنیا میں انقلاب لانے کے چکروں میں روزانہ بڑوں کی ڈانٹ کھاتے تھے اور اپنی بالکل ایک جیسی شکلوں کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جبکہ احتشام چچا کی اکلوتی منظور نظر سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس دن خلاف معمول ڈرائنگ روم میں چھایا ہوا سناٹا ان کے لیے حیرانگی کا باعث تھا، ورنہ اس وقت چونکہ سبھی کو اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی اس لیے خوب ہنگامہ ہوتا، لیکن جلد ہی ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر آغا جی بی جان کے ساتھ احتشام چچا کو دیکھ کر خاموشی کا راز کھل گیا۔ احتشام چچا سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود اپنی شخصیت میں خاص قسم کا روب رکھتے تھے۔ ان کے سامنے ڈارک میرون شال میں لپٹا ہوا وجود ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، جو بے دلی سے سلائس پہ جیم لگانے میں مگن تھی۔ تم میری بات سن رہی ہو نا؟ احتشام چچا کی خفگی سے بھرپور آواز کمرے میں گونجی۔ چمچوں اور پلیٹوں کا شور ایک لمحے کو تھم گیا، جبکہ مد مقابل کے ماتھے کے بل آسانی سے گنے جا سکتے تھے۔ آقا جی یہ بار بار مجھے پریشان کرتی ہے، اسے کہیں اپنا بچپنا چھوڑ دے۔ احتشام چچا نے آغا جی کو پکارا، جبکہ انہوں نے حیرانگی سے ماحول کا جائزہ لیا جو اچھا خاصا ٹینس ہو گیا تھا۔ تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں غیر اہم لوگوں کے لیے، وہ کفن پھاڑ کر بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھا آغا جی اس کا لہجہ؟ چھوٹے چچا کی خفگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میرے لہجے پہ ریسرچ کرنے کی بجائے اگر اپنا لہجہ چیک کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں اب پہلے سے زیادہ تندی اور تیزی تھی، جبکہ چھوٹے چچا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ غفور چچا میرا ناشتہ میرے روم میں پہنچا دیں، اس گھر میں کم از کم میرے لیے سکون کا کوئی گوشہ نہیں، اور پپا پلیز میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کریں، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے باہر شاہر نہیں جانا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرہ عبور کر گئی۔ اس کے توہین آمیز انداز پر چھوٹے چچا غضبناک ہو گئے۔ دیکھا آغا جی یہ اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے؟ وہ بری طرح تلملا اٹھے۔ ڈائننگ ہال میں صرف ان کی آواز گونج رہی تھی، باقی سب خاموش تماشائی بنے صورتحال کا جائزہ لینے میں مگن تھے۔ فیضان بھی اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ کون تھی؟ وہ دل ہی دل میں یہ معمہ سلجھانے میں مگن تھے کہ آغا جی کے ساتھ ساتھ احتشام چچا بھی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئے اور ساتھ ہی بے جان صورتوں پر کسی نے پھونک مار کر جان پیدا کر دی۔ یہ محترمہ کون تھی؟ انہوں نے ساتھ بیٹھے ولید سے فوراً دریافت کیا، جو اب لاپرواہی سے انڈا پراٹھا کھانے میں محب تھا۔ احتشام چچا کی اکلوتی لخت جگر ریتابہ شاہ، ولید نے مختصراً جواب دیا۔ یہ کیوں گرج رہی تھیں؟ انہوں نے ہنوز لاپرواہی سے پوچھا۔ یہ آپ کو کم لیکن ہمیشہ گرجتی برستی ہی نظر آئیں گی۔ ولید گول مول جواب دینے میں ماہر تھا۔ کیا؟ وہ بالکل غیر ارادی طور پر پوری جان سے متوجہ ہو گئے۔ جان جائیں گے ایس پی صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایک ٹھنڈی سانس لے کر ولید نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی مختصر سے عرصے میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ دوپہر میں وہ ایک اہم فائل اور کاغذات لینے کا آشان پہلے سائے تو ٹی وی لاؤنج میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مہا اور ہمنا فلم دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ بلو جینز پر وائٹ لانگ شرٹ پہنے لاپرواہی سے بلو شال لپیٹے وہ صوفے پہ نیم دراز لاؤنج کی شیشوں سے جھانکتی کاسنی پھولوں کی بیل پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ وہ اپنے سٹائل، لباس اور بات چیت کے انداز میں کاشان پیلس کی تمام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت ایک طنزیہ مسکراہٹ سایہ کیے رکھتی، جیسے وہ سب کا تمسخر اڑا رہی ہو۔
سرخ و سفید رنگت پر کالی سی آنکھیں بہت نمایاں تھیں، گھنے سلکی بال آج بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے انداز میں عجیب قسم کی تمکنت اور بے نیازی تھی۔ وہ غیر معمولی طور پر دلکش لڑکی اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ فیضان شاہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ بہت عرصے کے بعد اس طرح کا حسن دیکھا تھا۔ ہیلو ایوری بڈی، انہوں نے اپنے تئیں کمرے میں دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ آگے بڑھ کر نیم تاریک کمرے کی لائٹ آن کی تو دودھیا لائٹ نے اندھیرے کو نگل لیا۔ کونے کے صوفے پہ نیم دراز ولید کانوں پہ ہیڈ فون لگائے سر دھننے میں مصروف تھا، جبکہ عروہ، ماہا، ہمنا اپنی محویت پہ شرمندہ تھیں۔ فیضی بھائی آپ کب آئے؟ ماہا نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جب میری بہنہ نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے گہری نظروں سے رتابہ شاہ کو دیکھا، جس نے ان کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ماہا انہیں عزیز بھی تو بہت ہو گئی تھی، اور وہ سگے بھائیوں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں، چائے چلے گی۔ محترمہ ماہا جبین صاحبہ، اگر مزاج نازک پہ گرا نہ گزرے تو ایک کپ میرے لیے بھی۔ ولید نے بھی لیٹے لیٹے ہانک لگائی تو اتنے معصوم انداز پر سب بے اختیار ہنستی ہے۔ مسٹر فراڈیے، لاتی ہوں تمہارے ٹھونسنے کے لیے بھی۔ میرا یار آ گیا۔ ولید دھم سے ان کے پاس آ گرا تھا۔ تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی؟ عروہ نے تعصب بھری نگاہ ڈالی، جس سے ولید نے صاف چٹکیوں میں اڑا دیا۔ فیضین محترمہ کا کیا بنا، جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر بیٹھی تھی، اور ان کے والد صاحب آج کل اخبارات میں خوب کڑاکے دار بیانات دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ ان محترمہ نے بھری عدالت میں اپنے والد کو جھٹلا دیا، اور اسے تو عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا، اور اس کی ماں تو جولی اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی تھیں۔ ہر عاقلہ اور بالغ مسلمان لڑکی فیملی لاز آرڈیننس کے روح سے اپنے نکاح کے بارے میں والدین کی اجازت لینے کی پابند نہیں۔ رتابہ نے اسپاٹ لہجے میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا تو وہاں موجود تمام سامعین نے حیرانگی سے رتابہ شاہ کا جائزہ لیا، جو عموماً گھر میں کسی سے بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ بے بی شادی میں اگر گھر والوں کی پسند بھی شامل ہو جائے تو یہ وابستگی نئے شادی شدہ جوڑوں کی باہمی تعلقات میں استحکام اور تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ جو آئے دن لو میرج کیسز کے مضر اثرات ہیں، اس کا زیادہ حصہ لڑکی کے مقدر میں آتا ہے۔ چونکہ ایسی شادیاں جذبات کے وقتی ریلے کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے جب ریلا گزر جاتا ہے تو عام مشاہدے کے مطابق یا تو طلاق بھی ختم ہو جاتی ہیں، یا سمجھوتے کی ڈور پکڑے ساری زندگی سماجی اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ گزر جاتی ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے ساری کشتیاں جلا کر آتی ہیں۔ انہوں نے بات مکمل کر کے مگ ہونٹوں سے لگایا۔ صوفے پہ نیم دراز رتابہ اب سنبھل کر سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ضروری نہیں کہ ساری لو میرج ناکام ہی ہوں۔ ہاں، ضروری تو یہ بھی نہیں کہ ساری ارینج میرج کامیاب ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ والدین کی دعاؤں کے سائے میں بابل کی دہلیز عبور کرنے والی بیٹیوں کے لیے واپسی کے در کھلے رہتے ہیں۔ فیضان کے اس پوائنٹ پر ولید، عروہ، ماہا اور ہمنا نے بھرپور تائید کی۔ جی ہاں فیضان، واقعی اسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اونچے درجے کی خواتین بھی اپنے خاندان کے بغیر کس قدر بے بس اور بے وقت ہیں۔ اسامہ جو کچھ دیر پہلے ہی لاؤنج میں آیا تھا، اس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لو میرج ناکام ہو جائے تو اولاد کا قصور، ارینج میرج ناکام ہو جائے تو اسے تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر رو پیٹ کر صبر کر لیا جاتا ہے۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی نہیں بلکہ پھنکاری تھی۔ ریموٹ کنٹرول کارپیٹ پہ اچھال کر وہ دندناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ فیضان تو اس کے انداز اور لب و لہجے پہ حیران رہ گئے، جبکہ باقی سبھی نظریں چرانے لگے۔ اس میں رتابہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل احتشام چچا کی عالیہ چچی سے لو میرج تھی، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور پھر عالیہ چچی نے کورٹ سے رتابہ کو حاصل کر لیا، اور اس کے ننھے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا کہ عالیہ چچی کی ڈیتھ کے بعد وہ کاشان پیلس میں سیٹ ہی نہ ہو سکی۔ ماں نے آہستگی سے اپنی کزن کی صفائی دی۔ اپنی یہ حساس سی کزن سب کو عزیز بھی تو بہت تھی، لیکن وہ سب سے بری طرح بدگمان تھی۔ فیضی بیٹا، کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ اسامہ کی امی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں، انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ جی ہاں آنٹی، آفس میں کھا لیا تھا۔ ارے میں کہاں الجھ گیا، میری تو ڈی آئی جی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اچانک یاد آنے پر وہ اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف لپکے۔ لاؤنج کا ماحول خاصا افسردہ ہو گیا تھا۔ عروہ نے بیزاری سے ٹی وی آن کیا، جہاں فلم آخری مراحل میں، لیکن سب کی نظریں اسکرین اور دماغ کہیں اور تھا۔ اس دن ان کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ نماز پڑھ کر وہ لان کی جانب چلے آئے۔ کاشان پیلس کا لان ہر آنے والے کو اپنی طرف ضرور متوجہ کرتا تھا۔ گلاب کے مختلف پودے بڑی تعداد میں ہال ہی میں لگائے گئے تھے۔ سورج مکھی، چائنا روز اور سدا بہار بھی بڑی تعداد میں بہار دکھا رہے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آئے تو خنک ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ ہوا میں سبزے کی خوشبو نمایاں تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے چپل برآمدے میں اتاری اور سفید ماربل پہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر وہ لان میں نکلے۔ شوخ رنگ سے سجی پھولوں کی کیاری آنکھوں میں طمانینت کا احساس بخش رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ کاشان پیلس کے پچھلے حصے میں آئے۔
تو سوئمنگ پول کے پاس سنگ مرمر کے بینچ پہ سبز کپڑوں میں ملبوس نسوانی وجود سبزے کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے دونوں ٹانگیں اوپر کیے اپنا سر گھٹنوں میں دبائے سوچوں میں گم تھی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے جبکہ ساری حسیات بیدار ہوتی محسوس ہوئیں۔ سیاہ گھنے سلکی بالوں نے آج بھی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کا دل اچانک ایک انوکھی لے پہ دھڑکنے لگا۔ انہوں نے سائیڈ سے پتھر اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکا۔ چپاکے کی آواز پر اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ آنکھوں سے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں بیٹھنا ممنوع ہے؟ ریتابہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا آپ کو میرا پوچھنا برا لگا؟ وہ ہلکے سے ہنسے اور پھر اسی بینچ پر ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئے۔ بھیا آپ جہاں مرضی بیٹھیں، آپ کا تو اپنا گھر ہے، جبکہ ہم تو مہمان ٹھہرے۔ انہوں نے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کہا۔ آج کافی دن کے بعد تو وہ نظر آئی تھی، حالانکہ وہ لاشعوری طور پر ادھر ادھر کھوجتے رہتے تھے۔ بے فکر رہیں، میرا بھی اپنا گھر نہیں، اس نے اطلاع دی۔ اچھا پھر آپ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ دلچسپی سے دریافت کیا گیا۔ پتہ نہیں، میں بتاؤں کہ کہاں ہے؟ وہ بری طرح چونکی۔ وائٹ کرتے شلوار میں ان کا وجیہہ سراپا نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھا۔ دراز قد، بولتی آنکھیں اور سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے مسکراتے لب۔ ماں جی تو باقاعدہ آتے جاتے اس کی نظر اتارتی تھیں اور اپنی اس وجاہت کے سحر سے وہ بخوبی واقف تھے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ان کے چہرے پر مینی خیز مسکراہٹ سے نظریں چرا کر اب وہ آسمان پہ امڑتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب سوٹ میں الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ حد درجہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ سرسری لہجے میں پوچھا گیا، جبکہ وہ پہلے سوال کا جواب نظر انداز کر گئے۔ MBBS جواب ملا۔ اب چونکنے کی باری ان کی تھی۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ حیرت ہے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ہکا بکا ہو گئے۔ میں کوئی اہم نہیں ہوں جو کاشان پیلس کے مکین آپ کو یہ اطلاع دیتے۔ خاصا تلخ انداز تھا۔ پریکٹس کرتی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ محض بے وقوفی، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ فیضان نے چند سیکنڈ پر سوچ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھیگی پلکیں اور سرخ ناک اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ریتابہ شاہ ہیں؟ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس سے حیرت ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ توقعات کی فصلوں پر ہمیشہ مایوسی کا پھل لگتا ہے۔ زندگی میں کسی سے توقع مت رکھیں، دیکھیے گا آپ خوش رہیں گی۔ جی؟ ایک لمحے کو تو وہ گڑبڑا ہی گئی۔ فیضان شاہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جب ہم بدگمانی کی اینک لگا کر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سارے مناظر ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہم دیکھنا چاہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے یقینی کا شکار ہیں۔ آپ کو زندگی سے، اپنے سے وابستہ تمام لوگوں سے شکایتیں ہیں، ہے نا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے، بہت دھیما انداز تھا ان کا۔ ریتابہ کا دل بھر آیا۔ اس کا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر بوڑھی عورتوں کی طرح بین کرے، مگر ہائی یہ بھرم، مجبوریاں۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ وہ لڑکیاں جو عمر سے پہلے میچیور ہو جاتی ہیں، ان کے دکھ اور اذیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بے اختیار آنسو چھلکے اور اندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا لہجہ گہرے دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچھا چھوڑے، میں آپ کو نظم سناؤں؟ وہ اپنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ پورے خلوص سے اجازت کا منتظر تھا۔ ریتابہ نظریں چکائے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے مضطرب انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ آنچ دیتے ہوئے لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا۔ غموں کی جو فصیل ہے وہ اس قدر طویل ہے، غضب تو ہے یہ ایک نہیں، فصیل در فصیل ہے۔ تم اس کی ہر منڈیر پر آرزوؤں کے تیل سے چراغ دل جلاؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا۔ ارے بی بی اب تو مسکرا دیں، اب اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں میں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کتنی اچھی لگتی ہے تو شاید وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مسکرائیں۔ وہ فوراً ہنس پڑی۔ مجھ سے دوستی کر لیں، بغیر پیسوں کے آپ کی ساری باتیں سننے کو تیار ہوں۔ ان کے الفاظ سے زیادہ لہجہ میں نے خیز تھا۔ ریتابہ کئی دنوں تک ان الفاظ کے سحر میں کھوئی رہی اور خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ سحر زدگی کے عالم میں چاہت کی شاہراہ پر چلنا شروع ہو گئی۔ دل کسی نئے احساس سے دوچار ہو کر نہ جانے کس اچھوتے جذبے کا سواگت کرنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے دکھ، صدمات، ذہنی ٹینشن، وہ سب ایک ایک کر کے انہیں بتاتی چلی گئی۔ کتنے سالوں سے اندر ابلتا لاوا آج بہہ نکلا تھا۔ پتہ ہے فیضان، جب پاپا نے ماما سے پورے خاندان سے ٹکر لے کر شادی کی اور وہ زیادہ دیر نہ چل سکی تو ہمارے اپنوں نے کیسے کیسے الفاظ میں کلیجہ چھلنی کیا۔ میری آدھی زندگی تو کورٹ میں کبھی ماما کے پاس اور کبھی پاپا کے حق میں بیانات دیتی ہوئی گزر گئی۔
ماما نے شادی کر لی اور پھر ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات سے یہ کھیل ختم ہو گیا اور پاپا مجھے کاشان پیلیس میں لا کر بھول گئے۔ وہ رتابہ ٹیکسٹائل مل، رتابہ پلازا اور رتابہ شاپنگ سینٹر قائم کر کے سمجھتے ہیں کہ میں سمجھوں ان کو مجھ سے محبت ہے۔ میں کیسے سمجھوں؟ مجھے فیضان یہ اینٹوں کی بنے پلازے نہیں چاہیے۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ٹیک اٹ ایزی رتابہ۔ فیضان یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے باقاعدہ ڈھول بجا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے روپے، پیسہ یا ان کی پراپرٹی کے کاغذات نہیں چاہیے، مجھے لفظ چاہیے، محبت کا احساس چاہیے، ان کی توجہ چاہیے۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی بات نہیں ماننی۔ بری بات ہے رتابہ۔ کوئی بری بات نہیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور وہ اب مجھے مزید تعلیم کے لیے باہر بھجوانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہتری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ میری بہتری جس چیز میں ہے وہ تو مجھے نہیں دے سکتے۔ ایک نظم میں بھی آپ کو سناتی ہوں۔ بکھرے خوابوں کی کرچیاں چننا، ویرانوں میں گھر بسانا اور کسی کے برباد دل کو آباد کرنا کوئی آسان نہیں۔ تم کیسے شخص ہو اتنی سی بات سمجھ نہیں پائے؟ وہ نظم مکمل کر کے رکی نہیں جبکہ وہ اس کے الفاظ سے زیادہ سٹائل پر ایک دفعہ پھر ہنستی ہے۔ کاشان پیلیس میں بظاہر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن رتابہ شاہ کے مزاج کا بدلتا موسم ہر ایک کو حیران کیے دے رہا تھا۔ اس نے نہ صرف ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا بلکہ احتشام صاحب سے ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ بھی وقتی طور پر صحیح لیکن آج کل معطل تھا۔ بی جہاں تو باقاعدہ ناک پہ انگلی رکھ کر حیرانگی کا اظہار کرتی نظر آتی تھیں۔ شاذل اور عدن کو رات گئے تک اس کے پڑوس کے کمرے میں گٹار بجانے اور اودھم بازی پر کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی تھی۔ مہا اور عروہ کے ساتھ لاؤنج میں مووی دیکھنا، زرمین بھابھی کے ساتھ کچن میں ہاتھ پٹانا، ہر کوئی ان مثبت سرگرمیوں کے پس منظر سے ناواقف تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سرکاری مصروفیات میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب کے دورے، ہاتھ پیر پھلائے ہوئے تھے، پرانے ریکارڈز کی چیکنگ، تھانوں کے مسائل میں بھی وہ رتابہ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولے تھے۔ اس دن وہ اپنی پی اے کے ذمہ ڈھیروں کام لگا کر خان پلازا کی طرف بمشکل نکلے تھے کہ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ایک خوبصورت گفٹ ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی سرکاری جیپ کی طرف آ رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے ان کے قدم روک لیے۔ ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ بے یقینی سے سامنے سڑک پہ رتابہ کو بے تکلفی سے کسی لڑکے کا بازو پکڑے ہوئے سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھنا انتہائی اذیت ناک تھا۔ وہ بے یقین تھے ابھی تک وہ رتابہ ہی تھی۔ پنک کاٹن کے سوٹ میں دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے وہ مستقل ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا جو بلو جینز پر بلیک شرٹ ہی پہنے، چہرے پہ سن گلاسز لگائے، نہ جانے رتابہ کو کون سی کہانی سنا رہا تھا جو اس کا موڈ خوشگواریت کی آخری سیڑھی کو چھو رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک پار کر کے آئس کریم پارلر میں داخل ہو رہے تھے۔ دل میں بدگمانی کی آندھی سی چل رہی تھی جس میں چاہت کے سارے کاغذ پھڑپھڑا رہے تھے۔ گفٹ پچھلی سیٹ پہ پٹخا اور جیپ کو فل سپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ ایک عجیب سا خالی پن اتر آیا تھا۔ اداسی بھی چپکے سے کہیں ڈیرے لگا بیٹھی تھی۔ زرمین آپی ان کی کیفیت پہ خاصی پریشان تھی۔ انہیں ماں جی کی دوری سے اداسی پر محمول کر کے کچھ مطمئن ہو گئیں۔ رتابہ کی سالگرہ والے دن وہ ناشتے کے ٹیبل پہ خلاف معمول خاموش تھے۔ بھئی مزاج یار کچھ برہم دکھائی دے رہے ہیں۔ بھائی کوئی قیدی ویدی دغا تو نہیں دے گیا؟ ولید نے شرارتاً ان کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولے۔ اسامہ نے آنکھ کے اشارے سے محض سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اعلان کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی وہ زرمین آپی اور ماہا کو مطمئن کرنے آئے تھے۔ فیضی بیٹا ناشتہ ڈھنگ سے نہیں کیا؟ رحمان انکل نے اخبار سے نظر اٹھا کر کھوجتی نظروں سے استفسار کیا۔ بس انکل دل نہیں کر رہا۔ وہ زبردستی مسکرائے، کیپ اٹھا کر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ طویل ڈرائنگ روم عبور کر کے وہ پورٹس میں پہنچے تو ان کے پیچھے آندھی طوفان کی طرح وائٹ کوٹ ہاتھ میں پکڑے وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب؟ ہیڑیوں پہ گھوم کر اس کی جانب دیکھا جبکہ ماتھے پر 2-4 بلوں کا اضافہ ہو گیا۔ سرد لہجہ، خفگی سے بھرپور آنکھیں، اسپاٹ چہرہ اور بیزار انداز رتابہ کو حیران کر گیا۔ مجھے ذرا ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیجیے گا، اسامہ آج بینک لیٹ جائے گا۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا جو ہنوز کوفت کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جازب یا ولید کے ساتھ چلی جاؤ۔ جازب چلا گیا جبکہ ولید نے آج پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے کسی کے بھی ساتھ چلی جاؤ، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے آئی جی کے آفس میں جانا ہے۔ اس کے جواب سے رتابہ کے چہرے پہ ایک لمحے کو تاریک سایہ سا دوڑ گیا۔ مگر کس کے ساتھ؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا۔ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ کل خان پلازا کے سامنے کہکہے لگائے جا رہے تھے۔ اندر کی تلخی باہر نکل ہی آئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے جیپ تک پہنچے اور ایک جھٹکے سے سٹارٹ کر کے نکل گئے۔ اوہ، رتابہ لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ ان کا یہ انداز بھی اس کے لیے گہری طمانینت کا باعث بنا تھا۔ وہ بھی راستے میں ہی تھے کہ موبائل کی بیپ ہوئی۔ رتابہ کے موبائل کا نمبر دیکھ کر وہ مزید کوفت کا شکار ہو گئے۔
خواہ میں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ وہ محترمہ تو اب دل کھول کر خوش ہو رہی ہوں گی۔ وہ خود کو کوستے ہوئے موبائل آن کر بیٹھے۔ یس، فیضان شاہ اسپیکنگ۔ جی، یہاں ایک خبتی سے ایس پی صاحب ہوں گے، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ رتابہ کا شوخ انداز انہیں مزید تپا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ آواز دھیمی جبکہ لہجے میں خفگی کا عنصر شامل تھا۔ دراصل ایس پی صاحب، کچھ عرصہ پہلے آپ نے مجھے ذرا سا مسکراؤ نظم سنائی تھی، ابھی اس کا دوسرا حصہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ کچھ یوں ہے۔ وہ پھر سے یاد آ گیا جو روٹ کر چلا گیا۔ اسے خیال بھی نہیں، کسی کا دل دکھا گیا۔ اب اس کی میٹھی یاد میں خوشبوؤں کو جاگ جاگ کر یہ رت جگہ مناؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا۔ اوکے، شام میں ملاقات ہوگی، بائے بائے۔ وہ فون بند کر چکی تھی لیکن ان کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ کاشان پیلس میں پہلی مرتبہ رتابہ کا جنم دن سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ ساری ینگ پارٹی لان میں اکٹھی تھی۔ زرمین بھابھی کے ہاتھ کا بیک کیا ہوا کیک رتابہ نے بڑے جوش و خروش سے کاٹا تھا۔ ماہا، عروہ، ہمنا، یمنا، نایاب کی محنتیں بھی ٹیبل پہ سجی ہوئی تھیں۔ اسامہ بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیر کر ساری لڑکیوں کو چڑھا رہا تھا، جبکہ وہ ان سب سے بے نیاز ولید کے ساتھ ایک سائڈ پہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی خامیوں کو ڈسکس کرتے ہوئے رتابہ کے صبر کا پیمانہ پچھلے 2 گھنٹے سے لبریز کر رہے تھے۔ شاذر اور ردن گٹار پر یہ شام پھر نہیں آئے گی گا کر زبردستی سب سے انعام وصول کر رہے تھے۔ پی کیپ کو بطور کشکول استعمال کیا جا رہا تھا۔ زرمین بھابھی کے 500 کے جواب میں باقاعدہ انہوں نے دلہن بھابھی زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے، جبکہ ولید کے 10 روپے کے انعام پر احتجاجاً مرد آباد کے نعرے بھی لان میں گونجے۔ رات گئے جب یہ پارٹی اختتام کو پہنچی تو وہ پھولوں کی باڑ کے پاس نیم اندھیرے میں کرسی پر براجمان فیضان کی طرف چلی آئی۔ انہوں نے گہری نظروں سے اس کی تیاری کو دیکھا۔ بلیک نیٹ کے سوٹ پر سلور رنگوں میں وہ خود بھی دمک رہی تھی۔ میرا گفٹ کدھر ہے؟ سوری، میں بھول گیا تھا۔ نہ دینا اور بات ہے لیکن جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ نچلے لب کو دبا کر تیکھی نظروں سے دیکھتی وہ دل میں اتر جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ولید سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ سرسری لہجے میں پوچھا گیا۔ بس ذرا سیاست کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بعد میں نہیں ہو سکتی تھیں؟ نہیں، وہ شرارتاً گنگنائی۔ اب آئے ہو تو پھر وہی تکرار نہ کرنا، پھر ذکر سیاست کا گنہگار نہ کرنا۔ انہوں نے بے نیاز نظر آنے کی بھرپور کوشش کی۔ کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے دیکھ کر پھر ارشاد ہوا، سگریٹ نہ نکالو کہ فضاؤں میں ہے خوشبو، برباد میرے پھولوں کی مہکار نہ کرنا۔ شوخ انداز پہ بمشکل مسکراہٹ انہوں نے دبائی۔ اس کا شوخ انداز ان کے لیے باعث حیرت تھا۔ کیا مسئلہ ہے رتابہ؟ مصنوعی غصے سے دریافت کیا گیا۔ دیکھو، مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا بھی ہو تو اظہار نہ کرنا۔ رتابہ کی ڈرنے کی ایکٹنگ لاجواب تھی۔ محترمہ کچھ زیادہ ہی تیز جا رہی ہیں، انہوں نے دل میں سوچا۔ غصے سے گھورا تو پھر عرض ہوا کہ آؤ ذرا سڑکوں پہ ٹہل لیں میرے ساتھ ہی۔ سردی تو ہے بے شک، مگر انکار نہ کرنا۔ رتابہ، اٹ از ٹو مچ۔ وہ بے ساختہ ہنس کر بولی، خود ہی مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا، تم اپنی شکایت سے شرمسار نہ کرنا۔ وہ کانوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بھرپور موڈ میں تھی۔ ان کی ناراضگی کے ساق و اسباق سے واقفیت نے ان کے مزاج پر خاصا خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ فیضان، آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ جب آنکھوں پہ بدگمانی کی اینک لگی ہو تو ہر منظر دھندلا نظر آنے لگتا ہے۔ دانیال میرا اسٹیپ بردر ہے۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد وہ پاپا کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ واحد بندہ ہے جو اپنی آپی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ماما نے پاپا سے علیحدگی کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ دانیال کے پاپا نے مجھے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے بھائی کے دل سے میری محبت کا پودا نہ اکھاڑ سکے۔ وہ آج بھی موقع ملتے ہی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ وہ رتابہ کے گلہ آمیز انداز پہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ریئلی سوری رتابہ، ایکسٹریملی سوری۔ اٹس اوکے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ادھوری باتیں، ادھورے جملے اور ادھوری چیزیں جس طرح اچھی نہیں لگتی، اس طرح ادھورا اعتبار بھی اچھا نہیں لگتا، بلکہ بہت برا لگتا ہے۔ سادہ سی مسکراہٹ اور لہجے سے وہ بہت خاص بات کہہ گئی تھی، اور اس طرح کی شرمندگی کا سامنا تو فیضان شاہ کو ساری زندگی نہیں ہوا تھا، لیکن جلدی وہ سنبھل گئے۔ سنو ریت، وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکے۔ صرف ایک بات غور سے سننا۔ اس کی دھیمی لہجے میں دنیا جہاں کی چاہت سموئی ہوئی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں جذبے باہر نکلنے کو مچل رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر گویا ہوئے، میں اس کی شکل تک دل سے اتار دیتا ہوں، کبھی کبھی تو میں خود کو بھی مار دیتا ہوں۔ یہ حق ہے میرا کہ اس کو تھوڑا سا دکھ بھی دوں، میں اسے چاہتے بھی تو بے شمار دیتا ہوں۔ رتابہ جو ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی، اچانک اس کی دھڑکنوں نے اپنا انداز بدلا اور چہرے پہ دھنک سی پھیل گئی۔ فیضان جو ایک پل میں اس کے چہرے پر پھیلی دھنک کے تمام رنگ دیکھ چکے تھے، وہ مسکراتے ہوئے قدرے شوخی سے بولے،
جب کسی کو دیکھ کر آنکھوں میں لوہی چمک اترتی ہے، دل آہٹوں پہ چونکتا اور بیٹھے بیٹھے کھو جاتا ہے، اور بے قراری کسی ضدی بچے کی طرح دل کا دامن پکڑ لیتی ہے، تو جانتی ہو ایسا بندہ محبت کے راستوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ میں ان راستوں کا مسافر بن چکا ہوں، اور اس سمے میں مکمل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی انہی راستوں پر محو سفر ہو، ہے نا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کوشش کے باوجود ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکی، اور وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ تب گہری سانس لے کر اس نے کرسی کی پشت پہ سر ٹکا لیا اور پلکیں موند لیں، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ کر ٹھہر گئی۔ اس دن وہ واپس آئے تو اسے دیکھے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ کاشان پیلس میں آج کل زندگی سے بھرپور ہلچل مچی رہتی تھی۔ شاذل اور عدن کا ایک کنسرٹ خاصا کامیاب رہا تھا، جبکہ مہا اور اسامہ کی انگیجمنٹ کا باقاعدہ اعلان نوجوان نسل کو خاصا پرجوش کر گیا تھا۔ اس وقت پی ٹی وی لاؤنج میں ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ ہمنا ڈھولک رکھے، جبکہ نایاب، یمنا اور زرمین بھابھی اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھیں۔ ولید، جاذب، شاذل، عدن، طلال اور تو اور آج کل تو کاشان لالا بھی ڈفلی پکڑے ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ مہا شرمائی ہوئی ایک کونے میں اور اسامہ کی بے باک اور والہانہ نظروں کی زد میں تھی۔ خواتین کی ٹولی ایک سائڈ پر کپڑوں کا بنڈل کھولے دنیا جہان کی فکروں میں گم تھی۔ انہوں نے آتی ایک نظر میں بھانپ لیا کہ وہ دشمن جاں اس منظر سے غائب ہے۔ ویسے کدھر جا رہے ہو؟ انہیں نظر بچا کر گزرتے دیکھ کر زرمین بھابھی نے پکڑا۔ آپ ہی بس چینج کر کے آ رہا ہوں، وہ کہہ کر رکے نہیں۔ ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم، ایک ایک کر کے وہ تمام کمرے دیکھ چکے تھے، مگر کچھ سوچ کر وہ چھت پہ چلے آئے۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، فضا میں کافی ٹھنڈک تھی۔ ان کی نظر سامنے ہی منڈیر پہ کونیاں ٹکا کر آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتی رتابہ پہ پڑی۔ اس کے سارے وجود پر ایک اداسی سی ٹھہری ہوئی تھی۔ عقب سے آ کر اس نے دھیرے سے پکارا، رتابہ۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ جب تم میرے بارے میں سوچنے میں محو تھیں۔ خوش فہمی ہے جناب کی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو خوش فہمی رہنے دیں، آپ کا کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی ہنسے۔ مرضی آپ کی۔ ویسے ریت کیوں اتنا زیادہ سوچتی ہو؟ ویسے مجھے بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ پاپا اور ممی کی لو میرج تھی۔ ان کی زندگی میں میرے آنے سے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ ماما کو شکوہ تھا کہ میں پاپا کو زیادہ چاہتی ہوں، اور پاپا ہمیشہ میرے بارے میں بے یقین رہے کہ میں ان سے زیادہ ماما کی سائڈ لیتی ہوں۔ کسی کو بھی اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکی، حالانکہ مجھے دونوں بے انتہا عزیز ہیں۔ وہ آزردگی میں گھری بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ فیضان نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی اور اسے اداسی کے جنگل سے نکالنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولے، تو بھائی چھوڑو بابا، کیا ضرورت ہے یقین دلانے کی؟ تم مجھے کہو، میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لوں گا۔ منہ دھو کر رکھیں۔ واقعی اس کا موڈ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خیر، منہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آفس کا چوکیدار ایک دن کہہ رہا تھا کہ نواں ایس پی تے رج کے سونا ہے۔ اس کی نظر کمزور ہوگی۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اینک لگاتا ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے دریافت کیا، تو وہ دل کھول کر ہنسی اور اس کی طبیعت پہ چھایا ہوا جمود توڑ چکے تھے وہ۔ ارے میں تو تمہیں لینے آیا تھا، نیچے اسامہ نے خوب محفل جمائی ہوئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر امتحان کے لیے زندگی کو ہمارا پتہ یاد ہے۔ بعض اوقات زندگی اپنے ترکش کے تمام تیر لیے آزمانے کو سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور انسان کا جگر چھلنی کر دیتی ہے، اور بعض اوقات تو اذیت کی انتہا سے متعارف کروانے کو تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ مد مقابل آ جاتی ہے۔ وہ 10 دن ڈی جی خان میں لگا کر آفس پہنچے تو موبائل پہ احتشام چچا کے ہارٹ اٹیک کی اطلاع ماہا نے روتے ہوئے دی، تو وہ تمام تر کاموں کو پس پش ڈال کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابھی 10 دن پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک آغا خان اور ولید کے ساتھ الیکشن کے نتائج کو ڈسکس کر رہے تھے اور بہت فریش اور خوش باش تھے۔ آخری دن کا منظر ان کے ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ ہاسپٹل پہنچتی استقبالیہ سے معلومات لیے وہ ان کے کمرے تک پہنچے تو باہر کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سے آغا جی پہ نظر پڑی۔ رحمان انکل اور ارسلان نے انہیں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پہ بینچ پہ بیٹھی بی اماں کی تسبیح کی تیزی سے گرتے دانے ان کے اندرونی فشار کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے۔ ان کے قریب تائی اماں آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں، لیکن ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ پاس کھڑے کاشان لالا اور ولید سے ہوتی ہوئی ان کی نظر بلیک ملک جیسے سوٹ میں ملبوس رتابہ پہ پڑی۔ وہ بلیک شال اوڑھے دیوار کے سہارے کھڑی حزن و ملال کی تصویر بنی آئی سی یو کے دروازے پہ نظریں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ وہ فوراً آغا جی کے پاس پہنچے، جن کے چہرے پر دکھ اور کرب کے سائے بہت واضح تھے۔ فیضی میرا بیٹا، انہوں نے ادھورے فکرے میں اپنا دکھ بیان کیا۔ انہوں نے بڑھ کر ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو دبا کر تسلی دی۔ منہ سے کچھ بھی بولنے کا حوصلہ نہ ہوا اور رتابہ کے پاس پہنچے
تو وہ اپنے حواسوں میں کہاں تھی؟ کیسے ہوا؟ انہوں نے ولید سے پوچھا۔ پتہ نہیں، صبح تو بالکل ٹھیک تھے ہمارے ساتھ، مل کر ناشتہ کیا، میں ان کے ساتھ ہی زمینوں کی فائلیں وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ 11 بجے انہوں نے کہا ولید میرے بازو اور سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگے، راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ولید نے افسردگی سے تفصیل بیان کی تو وہ ویسے بھی سب سے زیادہ ان کے قریب تھا۔ رات تقریباً 11 بجے ڈاکٹر باہر نکلے اور ان کے خطرے سے باہر نکلنے کی نوید سنائی تو سب کے چہروں پر پھیلا کرب کا دھواں کچھ کم ہوا۔ صبح وہ پھر سب ہاسپٹل تھے۔ ولید اور فیضان ناشتہ لے کر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب احتشام چچا کے کمرے میں ہیں۔ ڈاکٹرز نے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ رتابہ کی چونکہ اسی ہاسپٹل میں جاب تھی، اس وجہ سے بھی ڈاکٹرز خاصا VIP پروٹوکول دے رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی پہنچے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سفید بے شکن بستر پہ لیٹے احتشام صاحب کے چہرے کی سرخی زردی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ان کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ وہ موت کی سردوں سے ہو کر لوٹ آئے تھے۔ شامی بیٹا ٹھیک ہونا؟ آغا جی کے لہجے میں بے چینی تھی۔ آغا جی، رتبہ کہاں ہے؟ ان کی بے چین نظروں نے اپنے وجود کے ٹکڑے کو ڈھونڈا۔ دروازے سے ٹیک لگائے سب سے آخر میں کھڑی رتابہ کو ان کی آواز اور جملہ سماعتوں کا دھوکہ محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی سے ان کی جانب لپکی۔ آج پہلی دفعہ اتنے سارے لوگوں میں انہوں نے سب سے پہلے اسے پکارا تھا۔ احتشام صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، لب کھلے لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ بے بسی کے احساس سے آنکھوں سے آنسو پھیلنے لگے تو رتابہ کے وجود پہ لگے تمام تالے کھل گئے۔ آج پپا نے آخر پیار کی چابی سے اسے کھول ہی دیا تھا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے بے آواز روتی رہی تو احتشام شاہ بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کے اور عالیہ کے کمزور رشتے کا انمٹ ثبوت۔ لیکن عالیہ کے لفظوں کے زہر نے اسے بدگمانی کے قلعے میں بند کر دیا تھا۔ وہ جتنا اس کی جانب بڑھتے وہ اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کے ہال پہ چھوڑ دیا تھا۔ آغا جی، رحمان بھائی، یہ ریت، یہ میری بیٹی، یہ میری جان۔ بے ربط سے جملوں میں چھپی ان کی والہانہ محبت اور چاہت صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا یہ تمہارے پاس ہے، چاند پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر مزید باتیں کرنا۔ بی اماں نے اپنے عزیز جان بیٹے کو ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے تسلی دی۔ نہیں ماں جی، یہ نہیں جانتی مجھے سے کتنی محبت ہے۔ یہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے لفظوں سے اپنے باپ کا چہرہ بناتی تھی۔ اسے نہیں معلوم یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اتنے بڑے احتشام شاہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ رتابہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مضبوط شکنجے میں جکڑ دیا ہو۔ نہیں پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ وہ بےتابی سے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس منظر پہ بھی گئیں۔ رحمان بھائی، آپ ولید اور رتابہ کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی کا اعتبار نہیں رہا، آپ ابھی نکاح کا بندوبست کروائیں۔ انہوں نے آہستگی سے کمرے میں دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ فیضان، رتابہ اور ولید کو یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ سروں پہ گیا ہو۔ دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ کمرے میں گھٹن کا سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ دل کی دکھن شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ پاپا، وہ پہلے تو نہیں سمجھ سکی، پھر ایک دم سناٹے میں آ گئی اور رونے لگی۔ اس نہج پر تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تم سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیا، لیکن تم پر بہت مان ہے۔ بیٹا یقین کرو، تمہارا باپ کبھی تمہارے لیے غلط نہیں سوچے گا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ وہ کچھ دیر تو اس کے ہلتے وجود کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹا پاپا سے پیار کرتی ہو تو انکار مت کرنا۔ انہوں نے اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ باہر کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فیضان شاہ کو یقین ہو گیا کہ ان کے دل کا قافلہ تو پہلے ہی موڑ پہ لٹ گیا ہے۔ وہ تو زیست کی بساط پر کوئی چال بھی نہ چل سکے اور ہار گئی۔ کتنے کم وقت میں ان کی محبت کی بیل سوکھ کر مرجھا گئی۔ آنکھوں میں نمی کا احساس شدید تر ہوتا گیا۔ اور پھر جس طرح سے احتشام شاہ نے چاہا سب کچھ ویسے ہی ہو گیا۔ اسے ولید کی زندگی میں شامل ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ رتابہ اور بی اماں کی اونچی آواز میں سسکیاں، زرمین بھابھی اور تائی اماں کا رونا انہیں حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ کوریڈور جو پہلے ہی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہاں ڈاکٹرز کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں، ایمرجنسی کے جملے یہ بتانے کو کافی تھے کہ احتشام صاحب کے درمیان زندگی اور موت کا کھیل پھر شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اچھے خاصے تھے۔ ولید کیا ہوا ہے؟ انہوں نے حواس باختہ ولید کو پکڑا۔ شامی چچا کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے والے طوفان سے نہیں سنبھلا تھا جو نکاح کی صورت میں اس پہ نازل ہوا تھا۔ پھر کچھ بھی باقی نہ بچا۔ شامی چچا کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس کے ذریعے کیسے کاشان پیلس پہنچی، تدفین کے مراحل کیسے طے ہوئے، کون کون آیا، وہ خود بھی اپنے حواسوں میں کہاں تھے۔ کاشان پیلس کو تو لگتا تھا کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ جگہ جہاں ہر وقت ہنسی مذاق کہے گونجتے تھے، اب وہاں کی خاموشی میں سسکیوں اور دانے گرنے کی آوازیں آتیں۔
آغا جی کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے اور ینگ جنریشن کے فیورٹ چچا کی موت کو ابھی تک کوئی بھی قبول نہ کر پایا تھا۔ 40ویں کے بعد پہلی مرتبہ لان کی سیڑھیوں پر رتابہ کو دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں وہاں آ گئی۔ وہ سر چکائے جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اچھی خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہلی نظر میں ہی جائزہ لیا۔ رتابہ، انہوں نے آہستگی سے اس کا نام لیا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں تو شدت گریا سے سوجی آنکھیں، زرد رنگت آنکھوں کے گرد ہلکے، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اور پھر ولید بہت اچھا ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ کون کس سے اچھا ہے فیضان؟ اب تو اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ نامعلوم لہجہ ان کو تڑپا گیا۔ رتابہ، ایک نظم تمہیں میں اکثر ذرا سا مسکراؤ نہ سناتا تھا، اس کا ایک بند ہے کہ یہ غم ہمیشہ آئیں گے، یہ دل یوں ہی جلائیں گے، مگر خوشی کے آتے ہی یہ غم بھی بھول جائیں گے۔ ملول ہو کے غم سے تم ذرا پلکوں پہ یوں ہی ستارے جھلملاؤ نا، یہ آنسو پی بھی جاؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا، ذرا سا مسکراؤ نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی نم آلود آنکھوں کو صاف کیا جہاں آنسو ایک لڑی کی صورت بہہ رہے تھے۔ فیضان، کیسے مسکراؤں؟ بولو کیسے؟ وہ ایک بار پھر ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی۔ دیکھو چپ کر جاؤ، میں تو خود یہاں سے جا رہا ہوں، میرے ٹرانسفر آرڈر آ گئے ہیں، کل روانگی ہے۔ وہ ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کہاں، بس ابن انشا کی نظم کا وہ مسافر بننا چاہتا ہوں جو نگری نگری پھرتا ہے اور گھر کا رستہ بھول جاتا ہے۔ رتابہ کا دل کٹ سا گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی، خدا کی قسم فیضان، اگر پپا آخری وقت میں یہ نہ کہتے کہ رتابہ مجھے تم سے محبت ہے تو میں ہمیشہ کی طرح ان کا یہ فیصلہ بھی ماننے سے انکار کر دیتی، مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو رتابہ، تم نے جو کیا اچھا کیا، شاید میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ پھر وہ کچھ بھی سنے بغیر چلے آئے، نہ صرف گھر سے بلکہ اس کا شہر تک چھوڑ دیا۔ وہ کاشان پیلس کیا چھوڑ آئے، اپنا سکھ اطمینان بھی وہیں کہیں بھول آئے۔ زندگی تو گویا درد کا عنوان بن گئی تھی۔ ان کی ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ زمین آپی اور ماں جی کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ نتاشا شاہ ان کی زندگی میں تو آ گئی، لیکن دل میں کہیں بھی گنجائش نہ نکل سکی۔ وہ بھی نارسائی کی آگ میں مزید جلنے کی بجائے بہرام شاہ کی صورت میں ایک تحفہ دے کر ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا اور اپنے حیدرآباد پوسٹنگ کے آرڈر انہیں لا کر دکھائے۔ وہ شہر جس نے ان کی محبت کا پودا جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، جہاں اپنا سب کچھ لٹا آئے تھے، وہ شہر نامدار جہاں انہوں نے دوبارہ نہ جانے کا تیہ کر لیا تھا، لیکن ذریعہ آپی نے اپنے بھتیجے کے وہاں آرڈرز کا سنتے ہی کاشان پیلس آنے پہ مجبور کر دیا۔ آج 25 سال کے بعد بہرام کی ضد سے مجبور ہو کر وہ کاشان پیلس کے سرمئی بلند و بالا گیٹ کو عبور تو کر آئے تھے، جہاں آتے ہی دل کے ٹانکے ادھڑ سے گئے۔ گیٹ سے ڈرائنگ روم کے درمیان حائل طویل راہداری پہ اٹھاتے قدم وہ لان کے آخری سرے کے درختوں کی جھنڈ تک پہنچے تو کئی منظر دل کے البم سے جھانکنے لگے۔ وہ بینچ جہاں رتابہ سے دوستی ہوئی، وہ سوئمنگ پول جہاں بیٹھ کر کنکریاں پھینکنے کا مقابلہ ہوتا تھا، سب کچھ وہی تھا، بس درمیان 25 سال کی مسافت آ گئی تھی۔ اپنا بیگ انہوں نے نیچے زمین پہ رکھا۔ کاشان پیلس کے ابھی تک کسی ملازم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کل بہرام کا کوئی فنکشن تھا جس میں شریک ہونے کے لیے وہ اس کی 1000 دھمکیوں کے بعد راضی ہوئے تھے۔ اچانک سسکیوں کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ 25 سال پہلے کا منظر تاریخ شاید پھر دہرا رہی تھی۔ درختوں کی جھنڈ سے آنے والی آواز بہت واضح ہو گئی۔ بہرام، مجھ سے آج تک کسی نے محبت نہیں کی۔ ماما اور پاپا تو میری خاطر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ماما کی اپنی دنیا اور پاپا کی اپنی، میں کہاں جاؤں؟ وہی آواز، وہی لہجہ، وہی الفاظ، بس چہرے تبدیل تھے۔ بہرام کے آگے کوئی لڑکی کھڑی رو رہی تھی۔ پشت ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ہلکا سا کنکار کر انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ارے بابا آپ! بہرام جھنڈ سے نکل کر سیدھا ان کے گلے آ لگا تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ بابا، آپ نے تو کہا تھا کہ آنا بہت مشکل ہے۔ بہرام کا والہانہ انداز اور پرجوش لہجہ ان کے دل میں کئی پھول کھلا گیا۔ وہ تھا بھی تو ان کا اکلوتا بیٹا۔ بابا، یہ فضا شاہ ہے، اپنے ولید انکل کی بیٹی۔ بہرام کو اچانک تعارف کروانے کا خیال آیا، جبکہ وہ سرسے میں اپنی آنکھیں صاف کر کے فریش نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کی سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ بہو رتابہ کا پرتو تھی۔ ان دونوں کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہاں کی سیٹنگ میں معمولی بھی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آئی۔ ٹی وی لاؤنج بھی ویسا ہی تھا اور زمین آپی کے گلے لگ کر جذباتی سے ہو گئے۔ کئی آنسو پلکوں کی منڈیر کو پار کر گئے۔ ذریعہ آپی سب کہاں ہیں؟ آغا جی، ماں جی، اسامہ جازی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟
پگلے ہو تم تو فیضی، یوں پوچھ رہے ہو جیسے آفس سے لنچ کرنے آئے ہو اور 25 سال کے مسافر صرف 25 گھنٹوں پہ مشتمل ہو۔ سب کچھ بدل گیا۔ آغا جی تو شامی انکل کی ڈیتھ کے بعد ہی چلے گئے، پیچھے ہی اماں بھی وفات پا گئیں۔ اسامہ اور ماہا شادی کے بعد اسلام آباد اور عروہ انگلینڈ اپنے شوہر کے ساتھ، جبکہ جاذب امریکہ چلا گیا۔ نایاب کی شادی عدن کے ساتھ ہو گئی، وہ یہیں ہے۔ ہمنا کی شادی فیملی سے باہر ہو گئی، اور عینی کی شازل کے ساتھ، وہ بھی یہیں ہے، جبکہ عدن کمپیوٹر انجینئر بن کر اسلام آباد ہوتا ہے۔ رحمان انکل کا بھی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ ولید نے بھی احتشام چچا کی طرح سیاست کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور زیادہ تر کراچی ہوتا ہے۔ اور رتابہ کہاں ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ رتابہ اور ولید کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ اب وہ بظاہر ایک رشتے میں بندھے بھی ہیں، لیکن حقیقتاً ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ رتابہ اپنے ہاسپٹل میں بزی، جبکہ ولید اپنی سیاست میں مگن، جبکہ ان کی بیٹی فضا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں MBA کر رہی ہے۔ زرمین آپی افسردگی سے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے بار بار آنکھیں پونچھتی رہیں۔ تم بھی تو ایسے گئے کہ واپس لوٹ کر ہی نہ آئے، انہوں نے گلہ آمیز لہجے میں کہا۔ آپی کیا لینے آتا یہاں؟ کیا تمہارا صرف رتابہ کے ساتھ ہی رشتہ تھا؟ آہستگی سے ان کے انکشاف نے انہیں ششدر کر دیا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اس معاملے کی کسی تیسرے بندے کو خبر تک نہیں۔ اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری بڑی بہن ہوں میں، ساری دنیا سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں۔ مجھے تو بہت پہلے خبر ہو گئی تھی، اور بے فکر ہو، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک لمحے فیضان شاہ کی طرف تعصب سے دیکھا اور چائے کے کپ میں چینی ملاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اگلے ہی گھنٹے وہ اس کے ہاسپٹل میں تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں مصروف تھی، چنانچہ وہ خاموشی سے اس کے کلینک کی کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ایک شناسہ آواز نے سماعت میں دخل اندازی کی۔ وہ شاید کسی سے باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پلیز ڈاکٹر ہنا، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، جاتے ہوئے غفور بابا سے گرما گرم چائے کا کہہ دیجیے گا۔ وہ در سے دروازہ کھولتی اندر چلی آئی اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور بے یقینی کے تاثرات بہت واضح تھے۔ کافی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ اسے اتنے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ان کی دل کی کیفیت بھی بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے کئی ثانیوں تک نگاہیں اس پہ مرکوز رکھیں۔ گرے کلر کی شارٹ سلک کی ساڑی میں اس کا سراپا بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ رتابہ، کیا میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ فیضان نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، در حقیقت میں خود بھی اب تک یقین و وہم کی کیفیت میں ہوں، اس نے صاف کوئی سے اعتراف کیا۔ فیضان بے ساختہ ہنس پڑے، پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر ایک گہری سانس لی۔ میری موجودگی کوئی پیچیدہ قسم کے ریاضی کا سوال تو نہیں جسے حل کرنا جان جوکھوں کا کام ہو؟ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ آپ تو ابن انشا کا وہ مسافر بننا چاہتے تھے جو نگری نگری پھر کر اپنے گھر کا رستہ بھولنا چاہتا ہے، اس نے تھکی ہوئے لہجے میں جتایا۔ گھر کا رستہ بھولنا کہاں آسان ہوتا ہے، بندہ صدیوں بعد بھی انہی راستوں پر دوبارہ اقدام رکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم کیسی ہو؟ فیضان شاہ، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ میں نہ تو ایک اچھی بیٹی بن سکی، نہ اچھی بیوی، نہ اچھی دوست، اور نہ ہی اچھی ماں۔ میں نے تو اپنی محبتوں کا ثبوت دینے میں ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ پاپا سے ساری زندگی ایک فقرہ سننے کی آرزو میں اپنی زندگی کی واحد خوشی کھو دی۔ آخر میں تم بھی میرا اعتبار نہ کر سکے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ رتابہ تم مجھے بھول جاؤ، جبکہ میں نے تو محبت کی ہے۔ فیضان، اتنی بڑی بات تم نے چپ چاپ کر دی، یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اپنی باقی زندگی بھی داؤ پہ لگا سکتی ہوں۔ وہ بری طرح بکھری تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر اور چہرے پہ دکھ اور کرب کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ تم جانتے ہو فیضان، میرے اس ہاسپٹل کا نام فیضان میموریل ہاسپٹل ہے۔ میرا بیٹا جسے خدا نے صرف 2 ماہ کی زندگی دی تھی، سب سمجھتے ہیں اس کے نام پہ ہاسپٹل ہے۔ اور میری بیٹی فضا، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں یہ نام بہت پسند ہے۔ میں نے ولید کو سب کچھ دیا سوائے اپنی محبت کے۔ وہ کب تک برداشت کرتا، تنگ آ کر کراچی شفٹ ہو گیا۔ کاش کسی نے تو رتابہ شاہ کو سمجھا ہوتا۔ وہ سامنے بیٹھی نڈھال سی رتابہ کو ششتر سی کیفیت سے تکے جا رہے تھے۔ دل پہ اذیت کے نشتر ٹھیک ٹھیک نشانے پہ لگ رہے تھے۔ وہ گہرے اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر سامنے پڑی ٹیبل پہ اپنا سر رکھا تو 2 گرم گرم آنسو اس کی سطح پر گر گئے۔ ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ آج بری طرح ٹوٹے تھے۔ جلد ہی خود کو سنبھال کر اپنی آنکھیں پونچھ کر وہ بولے، تم اپنی بیٹی کو ایک اور رتابہ بنانے کے لیے کاشان پیلس کیوں چھوڑ آئیں؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی تو جواب میں وہ اسے ساری بات سنا کر اپنے بیٹے کے لیے بھی ہاتھ پھیلا گئے۔ کافی سالوں کے بعد کاشان پیلس کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ زرمین آپی کی کوششوں سے آج سب اکٹھے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ماہا کی ان پر نظر پڑی۔ فیضی بھیا آپ؟ وہ بے اختیار لپکی۔ ارے ماہا بیگم، سنبھل کے، بندہ اپنی عمر کا ہی خیال کر لے، خیر سے ساس بن گئی ہیں۔
اسامہ کی شوخیاں اس عمر میں بھی قائم تھیں، بلکہ مزید عروج پر تھیں۔ وہ کافی دیر ان کے ساتھ لگی روتی رہی۔ ویسے بھی ان کی کاشان پیلس میں ماہا اسامہ اور ولید کے ساتھ بنتی تھی، اور ماہا تو سگی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ بہرام اور ساری ینگ جنریشن اپنے بزرگوں کو پرانی یادیں دہراتے اور بار بار نم آنکھوں کو صاف کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ کاشان بھائی کے بازوؤں کے گھیرے میں ولید شاہ وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنے خاصی گریسفل لگ رہے تھے۔ بھائی ان سے ملیں، یہ ہے مشہور و معروف MP صاحب ولید شاہ، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا۔ اگلے لمحے وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے تو ایک کمرے میں اتنا عرصہ دوستوں کے طرح گزارا تھا۔ یار جب تو نے مجھے فون کیا تو ایک لمحے کو میں سخت نروس ہو گیا کہ اتنے معزز بندے کو گھامڑ کون کہہ رہا ہے۔ اب علم ہوا کہ وہ گدھا تو تھا۔ ولید کے انداز میں بے تکلفی، اپنائیت اور محبت کا سمندر ویسے ہی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بس کریں ولید بھائی آپ، ہمنا نے اینا کا شیشہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ولید تم تو اچھے خاصے گریسفل لگ رہے ہو، پر بات کرنے کی تمیز نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ تو میرے بیٹے کی راہ میں ولن ٹائپ باپ کا کردار ادا کرنے والا ہے تو میں فوراً چلایا۔ یار میری مجال، مجھے علم ہے کہ بہرام مجنوں کی اولاد ہے، ولید نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ فیضان اور رتابہ بری طرح چونکے، لیکن لب خاموش تھے۔ بھائی تم نے بھی تو نتاشا بھابی کی ڈیتھ کے بعد ان کے غم میں دوسری شادی نہیں کی، ولید نے سادہ سے لہجے میں وضاحت کی تو ان کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ کیا کرے ہو آج کل؟ ولید نے ان کے شانوں پہ اپنے بازو کا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس شاعری کی زبان میں کوئی شاعر کہہ گیا ہے کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں اور سودا سچا کرتے ہیں، جو گاہک پھولوں جیسا ہو ہم بن داموں بک جاتے ہیں۔ ہم راہ وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانو گے، ہم دل کی چوٹ چھپاتے ہیں، آنسو تک پی جاتے ہیں۔ بس آج کل ہم یہی کر رہے ہیں، فیضان شاہ کے لہجے میں گہرا دکھ ہلکورے کھا رہا تھا۔ بس تو خوشبو کے سوداگر یہاں کے سلسلے میں آئے؟ ولید نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ سچا سودا کرنے، میں نے خیز لہجے میں انہوں نے جواب دیا تو سب ہنس پڑے۔ بھائی فٹافٹ میری بہو کو لاؤ، میں تو آج رنگ پہنا کر ہی جاؤں گا، انہوں نے جھٹی فیصلہ کیا۔ دیکھو فیضی یار، مجھے اپنی فضا جانو سے بہت محبت ہے، اگر بیٹی بنا کر لے جانا تو بھی لے جاؤ، لیکن اسے بہو مت سمجھنا۔ ولید کے لفظوں میں اکلوتی اولاد سے محبت کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے اپنی طرح کا سمجھ رہا ہے، انہوں نے بات مذاق میں اڑائی۔ پردے کے پیچھے کھڑی فضا کے چہرے پر محبت، حیا اور اعتماد کے سارے رنگ بکھر گئے، جبکہ ان سب سے بے نیاز لاؤنج کے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی رتابہ شاہ ان تمام ہنگامے سے بے نیاز ہو کر سوچ رہی تھی۔ ہاں فیضان شاہ، تم واقعی خوشبو کے سوداگر ہو۔ آج میری زندگی میں ولید شاہ کے ساتھ مصالحت کا جو سودا تم نے کیا ہے، مجھے یقین ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، کیونکہ خوشبو کے سوداگر واقعی سودا سچا کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے نظریں بچا کر بھیگی پلکوں کو صاف کیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آہستگی سے کہا، فیضان شاہ مجھے تمہارا یہ سودا منظور ہے۔ اوکے جی، تو یہ ناولٹ چھوٹو سا کمپلیٹ ہو گیا۔ چھوٹا سا تھا لیکن اتنا زیادہ اس نے ٹائم ٹریول کیا کہ ان کی اولادوں کی بھی کہانیاں ہوئی تھیں، اور اتنا بڑا خاندان تھا، ان سب کو بھی مینیج کیا ہے رائٹر نے بہت اچھے سے، اور جیسا سوچا تھا ویسا نہیں تھا۔ رتابہ کی اور فیضان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، کتنا اچھا ہوتا نا، لیکن یہی زندگی ہے، پیار مل جانا بہت 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 ریئر ہے۔ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسی سے شادی ہو جائے، یہ تو بہت 1% مجھے لگتا ہے، یا پھر 2%، چلو بہت ہو گیا تو 4% لوگوں کی ایسے ہی ہوتی ہے لو میرج، جو کہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور پھر نہیں ہوتی تو لوگ موو آن کر جاتے ہیں، لیکن ان دونوں نے موو آن نہیں کیا، یہ تھوڑا سا اسٹرینج تھا۔ ایسی محبتیں تو نہیں ہوتی لوگ تو پھر بچے پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ہسبینڈ وائف کے ساتھ خوش رہتے ہیں، یہ خوش نہیں رہی، یہ تھوڑا سا مجھے دکھ لگا۔ خوش رہنا چاہیے تھا یار۔ رتابہ کو بھی اس سے محبت تھی، فیضان وہ اپنے ہاسپٹل کا نام رکھتی ہے، واو۔ چلیں جی، ایسے ہی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ سائمہ اکرم چودھری کا ایک ناول ہے، بہت لینتھی، شہرزاد، آپ کو یقیناً اچھا لگے گا۔ اس میں بہت سارے کپلز ہیں، اور وہ ایسا کوئی ناول ہے نا کہ آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، میرے خیال سے 23 یا 24 قسطیں، اور اس کی اتنا اچھا ناول ہے، اتنا اچھا ناول ہے، اتنا اچھا ناول ہے، وہ آپ ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔